أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ قالت کہنے لگی حضرت ابراہیم کی بیوی یا ویلتا اے افسوس اَأَلِدُ کیا میں جنم دوں گی وَأَنَا عَجُوز اور میں تو بوڑھیا ہوں وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور یہ میرا خامد بوڑھا ہے إِنَّ هَذَا بے شک یہ لَشَيْءٌ عجیب البتہ عجیب چیز ہے قالوا وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبین کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ اللہ کے امر سے اس کے حکم کے بارے میں رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں علیکم تم پہ اہل البیت اے نبی کے گھر والیو انہو حمید مجید بے شک وہ تعریفوں والا ہے بزرگی والا ہے فلما ذهب پھر جب دور ہو گیا عن ابراہیم الروع حضرت ابراہیم سے خوف روب ان کا وجاءته البشرى اور آئی آپ کے پاس خوشخبری یجادلنا تو آپ بحث کرنے لگے ہمارے بارے میں فی قوم لوط کے معاملے میں ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم البتہ بردبار دے اواہ آہوزاری کرنے والے تھے منیب رجوع کرنے والے تھے یا ابراہیم اے ابراہیم عارض عن ھذا اعراض کر صرف نظر کر عن ھذا اس سے انہو قد جاء امر ربک بے شک تحقیق آ چکا ہے اس معاملے میں تیرے رب کا حکم وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ اور بے شک وہ لوگ آئے گا آنے والا ہے ان پر عذاب غیر مردود ایسا عذاب جو نہیں ٹالا جا سکے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں اس لیے آپ ان کو پہچان نہ سکے اور اکثر ایسا ہی ہوا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور حضرت جبریل وحی لاتے ہیں لیکن انسانی شکل میں آتے ہیں یہاں بھی انسانی شکل میں آئے حضرت ابراہیم پہچان نہ سکے اور مہمان نوازی کے لیے آپ نے بچھڑا ذبح کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے اگر نبی عالم الغیب ہوں
تو پھر حضرت ابراہیم کو اپنے گھر سے بچھڑا ذبح کر لینا اور مہمانوں کو پیش کر دینا یہ بے مقصد بات تھی، یہ کوئی معقول بات نہیں تھی کہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ فرشتے ہیں، یہ کھانا نہیں کھاتے، پھر بھی آپ ایک جانور کو ذبح کر کے اور اس کو بھون رہے ہیں۔ ایک لایانی قسم کا عمل بن جاتا ہے اگر یہ کہا جائے، یہ نظریہ رکھا جائے کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام علم بہت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت عالم الغیب وہ صرف اللہ کی ہے۔ اور آپ کی بیوی حضرت ابراہیم اور فرشتوں کی گفتگو سن رہی تھی، اور اس پہ اس نے تعجب بھی کیا کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ تو کچھ اور نکلا، ہم نے سمجھا مہمان ہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ اور انہوں نے خوشخبری دی بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام، اور پوتے یعقوب کی بھی۔ اب جب خوشخبری سنی حضرت ابراہیم کی بیوی نے تو قالت کہنے لگی یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پہ، یعنی یہ کلمہ ایک تعجب کا ہے کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں بچہ جنم دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بوڑھیا ہو چکی ہوں، یعنی اس عمر کو پہنچ گئی ہوں جب بچہ نہیں ہوتا۔ اور لکھا ہے تفاسیر میں حضرت ابراہیم کی اس بیوی حضرت سارہ کی تب عمر کم و بیش 99 سال، ایک کم 100 سال عمر تھی، بعض نے 90 سال لکھا ہے لیکن 90 سے کم نہیں تھی، 90 سے لے کر 100 سال یہ حضرت سارہ کی عمر تھی۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد ابراہیم، بعل یہ عربی میں خامد کو کہتے ہیں، شیخہ یہ بھی بہت بوڑھا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کتنے بوڑھے تھے، ان کے بارے میں 120 سال کا لکھا ہے کہ 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر تھی۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 100 سال 120 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور تب جا کے بچہ ہو، یہ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ البتہ عجیب چیز ہے۔ قال وتعجبین، فرشتوں نے کہا بھئی یہ کوئی عام معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، تو کیا آپ تعجب کرتی ہیں من امر اللہ، اللہ کے امر کے بارے میں؟ اور اللہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب خوشخبری یحییٰ کی دی تو وہاں پہ بھی آپ نے یہی کہا کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری تو ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہے، وہن العظم منی، میری تو ہڈیاں وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے شعلے مار رہا ہے، یعنی بالکل سفیدی سر کے بالوں میں ہے، تو میرے ہاں اب اولاد، وامرأتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ وہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا، 90-100 سال کی عمر تھی حضرت زکریا کی اور ان کی بیوی کی، تو وہاں پہ فرشتوں نے یہ کہا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ کام تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے کہ تیرا رب اس عمر میں اولاد دے، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو یہی کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم کے معاملے میں تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پہ۔ اللہ کی رحمت یعنی اللہ نے تمہیں نبوت سے نوازا، وبرکات اللہ کی برکتیں ہوں تمہیں بڑے خاندان سے نوازا، چونکہ جتنے بنی اسرائیلی پیغمبر ہوئے ہیں وہ سارے حضرت سارہ کی نسل سے تھے، حضرت سارہ کی اولاد سے تھے، کیونکہ آپ کا بیٹا اسحاق ہوا، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے، اور سارے بنی اسرائیلی نبی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر اولاد سے تھے۔
علیکم، تم پہ ہو اہل البیت، اہل بیت یعنی نبی کے گھر والی۔ اور یہ اہل بیت کس کو کہا؟ حضرت سارہ کو کہا، کیونکہ اس وقت حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہوتے ہیں وہ نبی کی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ یہاں حضرت سارہ کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا، جبکہ سارہ اکیلی ہیں، ابھی بچے بھی نہیں ہیں، تو ان کو اہل بیت کہا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ رب جس کے امر سے تمہیں بڑھاپے میں یہ نعمت مل رہی ہے، حمید وہ قابل ستائش ہے، تعریف والا ہے۔ حمید ایسی ذات کو کہتے ہیں جو قابل ستائش امر کو سرانجام دے، جس پہ اس کی تعریفیں کی جائیں۔ مجید بزرگی والا ہے، مجید کے معنی ہے بلندی شان، اور اسی طرح مجید کے معنی کثیر الخیر والاحسان، یعنی وہ ہستی، وہ ذات جس کی طرف سے خیریں اور احسانات وہ غیر محدود ہوں، لا تعداد ہوں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اب یہ مکالمہ ہوا، یقین ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، چور ڈاکو نہیں ہے۔ جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے روع، خوف ان کا، جو پہلے خوف طاری ہو گیا تھا کہیں چور ڈاکو نہ ہو، اب وہ خوف ختم ہو گیا، مطمئن ہو گئے۔ وجاءت البشریٰ، آپ کو خوشخبری بھی مل گئی بیٹے کی۔ اب فرشتوں نے کہا اب ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، اور ان کے لیے عذاب ہے، اور ہم انہیں ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے، اور فرشتے ان کے ساتھ تھے، تو ان کا اب ہم جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہاں ان کے اوپر عذاب لا رہے ہو اور ان کو ہلاک کرنے والے ہو، تو اگر وہاں پہ ایمان والے ہوں، 80 ہوں، 70 ہوں، 60 ہوں، 50 ہوں، 10 ہوں، 3 ہوں، اس طرح مختلف تعداد لکھی ہے، اور وہاں تو اس بستی میں میرا بھتیجا لوط بھی ہے، تو کیسے ان کو ہلاک کرو گے؟ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان کا نہیں، ہم ان کو بچا لیں گے، اور جو ان پر ایمان والے ہیں ان کو بھی ہم بچا لیں گے، ان کے گھر میں جو ایمان والے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، صرف نافرمانوں پہ ہم عذاب لے کے آئے ہیں۔ تو یجادلنا، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے تھوڑی سی بات چیت کی، یہ بحث کی، اس کو قرآن نے کہا یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑ رہے تھے، یعنی ہم سے بحث کر رہے تھے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم اواہ منیب، 3 صفتیں حضرت ابراہیم کے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حلیم ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو مجرم پہ گرفت رکھتا ہو لیکن پھر بھی اس سے انتقام نہ لے، اور حوصلے سے اور بردباری کے ساتھ پیش آئے، یہ حلیم ہوتا ہے۔ اواہن وہ جو اپنے رب کے حضور آہوزاری کرنے والا ہو، منیب جو رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بردبار تھے، اس کے سامنے آہوزاری کرنے والے تھے، منیب اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، تو ہم نے کہا ابراہیم عارضنا، چھوڑو اس بات کو کہ وہ ہلاک ہونے والے کتنے ہوں گے، بچ جانے والے، وہ ہم اس کا معاملہ کر لیں گے، اب اس قوم سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے ان کے بارے میں تیرے رب کا امر، اور وہ امر عذاب کا ہے۔
وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، اور بے شک وہ قوم لوط آنے والا ہے ان پر عذاب ایسا غیر مردود جس کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اب وہ ٹل نہیں سکتا، وہ عذاب آ کے ہی رہنا ہے۔ تو اللہ کا عذاب ان کی نافرمانی اور بدیوں کی وجہ سے آیا، اور ساری کی ساری قوم لوط اللہ کے حکم سے تباہ اور برباد کر دی گئی۔